الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واصحابہ وسلم۔ حضرات محترم، آج 21ویں رمضان المبارک ہے اور ہم اور آپ اس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ایک مختصر سی مجلس ذکر پاک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ عرض و معروف سے قبل حمد و صلات کے بعد میں اس مبارک مجلس کے جملہ شرکائے کرام کی بارگاہ میں، بالخصوص ترمذی ضیاء نیٹ ورک کے جملہ شرکائے گرامی جو اس وقت آن لائن اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں، اور خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت زینت مسند قادریت ساقی مے خانہ چشتیت شہنشاہ خطابت حضور غیاث ملت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ میر سید محمد غیاث الدین احمد قادری ترمذی، سجادہ نشین خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و سجادہ نشین خانقاہ سلطانیہ ضیائیہ چورا شریف کی بارگاہ میں، اور صاحبزادہ والا تبار حضرت حافظ سید افضل میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، قاضی شہر خطیب بندیل کھنڈ حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، شہر امام کالپی شریف حضرت حافظ ارشاد احمد صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، اور دیگر حاضرین و سامعین کی بارگاہ میں عقیدت و محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ آئیے اس مجلس پاک میں ذکر مولا کائنات سے اپنے قلب و جگر کو منور کریں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کے ذکر کو عبادت کہا گیا ہے، یعنی امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، وارث رسول اللہ، سیدنا مولانا سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر پڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ باتفاق اہل سنت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور علم و فضل، تقوی طہارت، ولایت و قطبیت کے آپ سر چشمہ ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا اس شخص کو ولایت نہیں ملتی جو بارگاہ علی میں مقبول نہ ہو، اور جو بارگاہ علی میں مقبول ہوتا ہے اللہ عز و جل اسے ولایت کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت
خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت حکیم بن حزام کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 30 سال کے بعد اس عالم رنگبو میں قدم رنجہ ہوئے۔ آپ کے فضائل و مناقب اس قدر ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں جس کثرت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر ہے، کسی دوسرے کا نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت و پرورش میں آ گئے۔ مولا علی کا بچپن بھی آغوش رسول اللہ میں گزرا اور جوانی بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کی تعلیم بھی رسول اللہ کے آنگن میں ہوئی اور ان کی تربیت بھی رسول اللہ کے زیر نگرانی ہوئی۔ اور فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جس فرد نے ایمان قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے۔ اور بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ ہر اعتبار سے اولیت مولا علی کو ہے، مگر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بڑوں میں، بزرگوں میں حضرت صدیق اکبر پہلے مومن، پہلے مسلم، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ایمان قبول کرنے والے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں جہنم سے ڈرائیے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیے، انہیں حق کی دعوت دیجیے، انہیں توحید کی دعوت دیجیے، اپنی رسالت کی دعوت دیجیے، ان پہ نجات کا راستہ واضح کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے قبیلے والوں کو آواز دی۔ قریش کے ایک ایک قبیلے کو آپ نے نام لے کر کے بلایا، لوگ حاضر ہو گئے، اکٹھے ہوئے، میرے آقا بلندی پر ہے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو امین و صادق پایا۔ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، پوری زندگی میں ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو جو میں کہوں گا تم اسے سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا یار آپ جو کہیں گے ہم سچ مانیں گے۔ مختصر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ اے لوگو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقیناً مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا ہے، اس وقت بھی آپ کہہ رہے ہوں گے تو سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ ورنہ اللہ عز و جل کا عذاب تمہارے سروں پہ پہنچ چکا ہے۔ ایک عظیم ترین دعوت تھی، کامیابی کی دعوت تھی، نجات کی دعوت تھی، جنت کی دعوت تھی، ہدایت کی دعوت تھی، رضائے الہی کو پانے کی دعوت تھی۔ مگر ایک شخص جو خاندان کا ہے، وہ چچا ہے، کھڑا ہوتا ہے ابو لہب اور کہتا ہے تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، بربادی ہو آپ کے لیے، ہلاکت ہو آپ کے لیے کہ اس کام کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ پورے مجلس میں سناٹا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے جب کسی نے کچھ نہیں کہا تو ایک بچہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہے، یا حبیب اللہ ہے، میں آپ کو اللہ کا رسول برحق تسلیم کرتا ہوں۔ میں اگرچہ بچہ ہوں، نو عمر ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی میں آپ کی حمایت و اعانت میں رہوں گا، میں ہمیشہ آپ کی حمایت و اعانت اور دین اسلام کی نصرت و مدد میں رہوں گا۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا، تینوں مرتبہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اگرچہ نو عمر ہوں
میری ٹانگیں کمزور ہیں مگر میں آپ کو اللہ کا رسول برحق تسلیم کرتا ہوں اور پوری زندگی آپ کے دین کی حمایت کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہو گئے تو فرمائے علی تم میرے وارث ہو، تم میرے بھائی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے حضرت علی کو قبولیت سے اس قدر نوازا تھا، اس قدر نوازا تھا کہ بارگاہ رسالت کی مقبولیت نے علی کو بارگاہ رب العالمین نے اتنا مقبول کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر چشمہ ولایت قرار پائے۔ ولایت اس کو ملتی ہے جس کی ولایت کی سند پر مولا علی کی مہر ہوتی ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اور یہی نہیں، جس نے اسلام میں سب سے پہلے ہجرت کی اللہ عز و جل نے ان کو مغفرت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہجرت سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا تھا۔ مختصر یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بستر پہ حضرت علی کو لٹایا، حضرت علی کو لٹایا اور یہ فرمایا علی مجھے حکم ہو چکا ہے، میں تو اس وقت جا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، تم اسے ادا کرنا اور میرے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پہ لیٹے بھی اور سوئے بھی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ علی رات ہم آپ کو قائم اللیل پاتے ہیں، صائم الدہر پاتے ہیں، رات کو آپ عبادت الہی میں قیام کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اے علی بتائیں تو آپ کا وہ کون سا دن ہے، کون سی رات ہے جس رات کو آپ جی بھر کر کے آپ نے سویا تھا؟ تو مولا علی مسکرا کے فرماتے ہیں وہ ہجرت کی رات ہے جس دن میرے آقا نے کہا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ میں سمجھ گیا آج سونا ہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میں سو جاؤں، ہو سکتا ہے موت آ جائے اور پھر میں صبح کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، مگر جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ علی سونا ہے، صبح اٹھ کر کے امانتیں تقسیم کر کے آنا ہے، میں سمجھ گیا آج کی رات مجھے موت نہیں آئی۔ یہ خوف خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ اور پھر جب آپ اٹھتے ہیں، امانتیں تقسیم کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آتے ہیں، تو ایک تو مہاجرین کی فضیلت، مہاجرین کی اتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر، کہ کتب احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت ان کو کبھی بھی نہیں فراموش کرتی، اور ان سے جو لغزشیں ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ وہ شہر مکہ ام القری جہاں پر رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے اس شہر کو چھوڑا، اور جہاں رسول اللہ گئے آپ وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے ہجرت کر کے آئے۔ یہی نہیں، غزوہ بدر، بدری صحابی کا بہت زیادہ مقام ہے، صحابہ کرام کا معیار متعین کیا ہے علماء نے، ان میں سے جو بدری ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی، اور یہی نہیں بلکہ جب کفار قریش کی طرف سے یہ بار بار للکارا گیا، بار بار کہ لڑنے کے لیے بھیجا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 انصاری صحابی کو بھیجا تھا، اور ادھر سے لڑنے والا عتبہ، اس کا لڑکا ولید اور اس کا بھائی شیبہ۔ تو جب 3 انصاری صحابی نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے مقابلے میں ہمارے رشتہ داروں کو بھیجیے، ہمارے شہر والوں کو بھیجیے، ہمارے خاندان والوں کو بھیجیے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس فرد کو سب سے پہلے بھیجا وہ فرد مولا علی ہے۔ ان کے پیچھے حضرت امیر حمزہ ہیں، اور ایک حضرت عبیدہ یا ابو عبیدہ، یا میں ان کا نام اس وقت
ذہن میں پوری طور سے ابو عبیدہ بن جراح تو نہیں ہے، دوسرے ہیں، یہ بزرگ نکلے، یہ نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن حضرت امیر حمزہ نے ایک کو قتل کیا، اور وہ تیسرے جن کی عمر 80 سال تھی وہ اپنے دشمن سے برسر پیکار تھے، اور اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل کو بھی قتل کیا اور اس بزرگ صحابی کے مد مقابل کو بھی قتل کیا۔ تو بدر کی جنگ میں جس شخص نے سب سے پہلے میدان میں آ کر کے دو کافروں کو واصل جہنم کیا وہ حضرت مولا علی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے حضرت علی کو اس قدر جری اور کافروں کے سامنے بے باک اور نیڈر کر دیا تھا کہ آج بھی جب علی کا نام لیوا دشمنوں کے سامنے علی کا نام لے کر کے ڈر جاتے ہیں تو کفار کا سینہ دہل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ عز و جل نعرہ حیدری کے سائے میں اسلام کو فتح عطا فرماتا ہے، سرخرو فرماتا ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ یہی نہیں، جنگ خندق کے موقع پر ایک بہت بڑا شاہ سوار ان لوگوں کی طرف سے آیا لڑنے کے لیے، عبد ود، عمرو بن عبد ود کہا جاتا ہے، 100 لوگوں پر وہ بھاری پڑتا ہے، للکارتا ہوا آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب میرے آقا نے مسکرا کے دیکھا، وہ للکار رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے تلوار لے کر کے اس کے مقابل میں گئے، اور وہ تکبر کر رہا تھا، ڈینگے ہانک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے ایک وار ہی نے اس کا کام تمام کر دیا، ایک ہی وار میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی صیانت، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے، اور جہاں پر سر کٹانے کی بات آتی ہے ان مقامات پر اللہ کے رسول نے اپنے اولاد کو آگے کیا، اپنی اولاد کو آگے کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ اس وقت سے لے کر کے آج تک ان کی اولاد میں وہی باتیں ہیں، وہی خوبیاں ہیں، وہی جرأت ہے، وہی شجاعت ہے، دین کے لیے وہی تڑپ ہے، وہ جہاں جہاں اترتے ہیں کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی ہیں۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم جس قدر کریں وہ کم ہے، کیونکہ علی علی جب آدمی کرتا رہتا ہے تو جتنا وہ علی علی کرتا ہے، جتنی مرتبہ وہ علی علی کہے گا، اللہ کی رحمت اسے ولی ولی کہے گی۔ علی کا نام لے کر کے لوگ ولی ہو جاتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم نہ روافض میں سے ہیں الحمدللہ، نہ ہم وہ بد مذاہب میں سے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت و عظمت اہل سنت سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت غوث اعظم حضرت علی کے عالم سے، سرکار غریب نواز علی کی اولاد، سرکار میر تختہ ترمذی علی کی اولاد، حضرت دعوت الصغریٰ علی کی اولاد، حضرت شاہ برکت اللہ علی کی اولاد، اور اس دیار و امصار میں قطبیت کبریٰ کی منزل پر جو آج تک فائز ہے حضرت سیدنا امیر محمد ترمذی اور ان کی اولاد، یہ سب کے سب علی کی اولاد۔ تو یہ جو برکتیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس میں علی کی اولاد کی قدم ناز اور ان کا صدقہ ہے۔ دوستان محترم، یہ ذکر علی کی محفل ہے، اور اس محفل میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لو لگانا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان عالی شان کو سنا تو مسکرا کر حضرت علی سے فرمایا، اے علی، آج سے آپ ہمارے مولا ہیں، آپ تمام مومنوں کے مولا ہیں۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت علی یہ تمام مومنوں کے مولا، یہ صدیق اکبر کے بھی مولا ہیں، عمر فاروق کے بھی مولا ہیں، عثمان غنی کے بھی مولا ہیں۔ فرق مراتب وہ اپنی جگہ ہے، مگر جب صدیق اکبر نے خود ان کو مولا چن لیا تو ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟
ہم کون ہوتے ہیں؟ نیچے اتارنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر یہ دیکھیے مولا کا معنی بہت ہے، یہاں پر وہ جو معنی اور لوگوں نے نکالا، روافظ نے نکالا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے رسول ہیں تو علی بھی اس کے رسول ہیں، معاذ اللہ، وہ جس کے نبی ہیں تو علی بھی نبی ہیں، ہرگز نہیں۔ مولا کا ایک معنی محبوب ہے، مولا کا ایک معنی محبوب ہے، مطلب یہ ہے کہ اے علی، میں جس کے نزدیک محبوب ہوں تم بھی اس کے نزدیک محبوب ہو۔ اور اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ احادیث طیبہ میں تفصیل کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک موجود ہیں۔ پوری زندگی آپ نے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے پوری زندگی کو آپ نے وقف کر دیا۔ اور ایک اور نازک بات کی طرف جو توجہ میں دلا کر کے بات ختم کر دوں، یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے خارجی دشمن، ایک ہوتا ہے گھر کا دشمن، ایک دشمن وہ ہے جو معبودان باطل کا نام لے کر کے سامنے آتا ہے، ایک دشمن وہ ہے جو کفر و شرک کا جھنڈا لے کر کے سامنے آتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر کے سامنے آتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں گے وہ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، چند منافقین آگے آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا، اے صدیق اکبر، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ یار غار ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہا، اے فاروق اعظم، آپ کی کیا شان ہے، آپ تو حق و باطل کی پہچان ہے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ پیچھے پیچھے مولا علی آ رہے تھے، جب ان کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لوگ کہنے لگے، اے علی، آپ تو رسول اللہ کے داماد ہیں، آپ کی تو یہ شان ہے، تو حضرت علی نے تنبیہ کی کہ دیکھو اپنے کفر سے باز آ جاؤ، اپنے نفاق سے باز آ جاؤ۔ دوستان محترم، اور لوگوں نے بھی پہچانا تھا، صدیق اکبر نے بھی پہچانا ہوگا، عمر فاروق نے بھی پہچانا ہوگا، مگر ان ظالموں کی پہچان کے لیے اللہ کے رسول نے جس فرد کا انتخاب کیا تھا وہ فرد مولا علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے، جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جو لوگ کلمہ پڑھ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کے اسلام کے خلاف قدم بڑھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی اولاد نے چن چن کر کے ان لوگوں کو ٹھکانے لگایا۔ آج تک انہوں نے جو خط کھینچا حق و باطل کا، شروع سے آخر تک، آج بھی لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہے، اور ہم سمجھ گئے یہاں سے حضرت علی کے فیصلے سے کہ حق ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا ہے، ہر نماز پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا ہے، ہر شخص جو کعبے کا حج کرتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق تو وہ ہے جو علی کے دامن سے چمٹ کے رہتا ہے، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی فضیلت کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت ہے، صدیق اکبر کی خلافت کو علی نے تسلیم کی، ہمیں بھی تسلیم کرنا ہے۔ عمر فاروق کی خلافت کو میرے علی نے تسلیم کی، ہمیں بھی تسلیم کرنا ہے۔ عثمان غنی کی خلافت کو میرے علی نے تسلیم فرمائی، ہمیں بھی تسلیم کرنا ہے۔ حضرت علی کے کردار نے یہ بتا دیا کہ اگر تم سنی ہو تو تمہیں ان سب کی خلافت تسلیم کرنا ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو جو علی کا محبت کرنے والا ہوگا وہ صدیق اکبر کا بھی محبت کرنے والا ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ عمر فاروق کا بھی چاہنے والا ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ عثمان غنی کا بھی چاہنے والا ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ صحابہ کرام کا چاہنے والا ہوگا۔ اور اگر کوئی فرد شیخین کو گالی دے کر کے علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ زمانے کا سب سے بڑا کذاب ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ علی وہ ہے جن کے دامن میں صحابہ کرام کی محبت ملتی ہے، اہل بیت کی محبت ملتی ہے، رسول اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی محبت ملتی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آج جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کربلا روڈ کالپی شریف کی دارالافتاء کے اندر محفل ذکر مولا علی کی یہ مجلس، جس میں حضور غیاث ملت جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، قاضی شہر اور خطیب بندل کھنڈ حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ کے خطاب نایاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے جامعہ کے اساتذہ اور طلباء بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ہم اس نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف یعنی سرکار سیدنا میر محمد ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور آپ کی نسل ہمیشہ
اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے اور ہمیشہ اس جماعت کی صیانت و حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے۔ ان کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات ہیں۔ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے انہی عقائد و نظریات کی ترجمانی کی ہے، جو عقائد و نظریات ما انا علیہ و اصحابی کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی دعوت ہے کہ آپ تمامی حضرات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی عقیدت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ان کے غلاموں میں آپ شامل ہو جائیے، اور جامع اہل سنت ضیاء العلوم کربلا روڈ کالپی شریف، جو کالپی شریف کے بزرگوں کے عقائد و نظریات کا ایک عظیم ترجمان ہے، اس ادارے کی طرف آپ سبھی حضرات اپنی توجہ دیجیے، اس کی مالی مدد کیجیے، پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو اس ادارے کی طرف بھیجیے، اس کے مقاصد کو آگے بڑھائیے، اور حضور سرکار سید غیاث ملت دامت برکاتہم القدسیہ جو دین و سنیت کی خدمت اور اشاعت کے لیے رات و دن کوشاں ہیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔